میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، انبیاء کرام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت زکریا کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ حضرت زکریا کا 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں، سورہ انبیاء میں۔ سورہ مریم کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بڑا اعزاز اور عظمت بخشی تھی۔ انبیاء کرام میں جن جن نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ زیادہ عبادت کرنے والے تھے، ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ اور بیت المقدس، اس کے متولی اور وہاں کا نظام نسق چلانے والے، وہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے۔ حضرت زکریا کی گھر والی کا نام تھا عیشا، اور سالی عیشا کی بہن کا نام تھا حنا۔ حنا کا شوہر عمران وہ فوت ہو گیا، اور اسی عمران کے نام سے قرآن پاک کی صورت ہے سورہ آل عمران۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابو کا نام بھی عمران تھا، لیکن آل عمران کا جو تذکرہ ہے وہ حضرت بی بی مریم کے ابو کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے لوگوں تک پہنچاتے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ لیکن بنی اسرائیل کی شرارتیں آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں۔
بالکل ایسے گندے قسم کے لوگ تو عجیب قسم کے ظالم ہر وقت فتنہ فساد کے اندر شرارتوں میں لگے ہوتے تھے۔ آج کے زمانے کے بھی اسرائیل دیکھو، یہودی، کتنے سازشی شرارتی لوگ۔ بس اپنے کام سے کام رکھو نا، مسلمان نہیں ہوتے ہو نہ بنو، عیسائی نہیں بنتے نہیں بنے ہو، لیکن اپنے مذہب کے ساتھ لگے رہو بس۔ لیکن پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی سازش ہوتی ہے نا، اس کے اندر یہودیوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کوئی فتنہ ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، تو پیچھے سے ہاتھ ان یہودیوں کا ہوگا، اسرائیل کا۔ خیر، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پوری زندگی ان کو دعوت دیتے رہے، دین سمجھاتے رہے، لیکن یہ وہی اپنی اکڑ کے اندر، تکبر میں مطالبات کرتے رہتے، معجزات مانگتے کہ ایسا ہو جائے تو پھر مانیں گے، ایسا ہو جائے تو پھر مانیں گے، لیکن کسی طرح سے ظالم مان نہیں رہے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوئی تو پھر ایک خیال آیا، میں نے تو اپنی زندگی ان کی تربیت میں ختم کر دی، ابھی میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسم کی طاقت ساتھ چھوڑنے لگی، ابھی اگر میں چلا جاؤں گا تو میری اس قوم کا کیا ہوگا؟ اگر سدھرتے نہیں ہیں کم از کم ان کو سمجھانے والا تو کوئی ہے۔ اگر میں چلا گیا پھر تو پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ یہی خیر خواہی ہوتی ہے، یہ نہ کہ صرف میرا گزارا ہو، نہیں، لوگوں کی تربیت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور سینا پر چلے گئے تو بھی امت کی فکر تھی، بھائی کو بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ ہارون قوم کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اگر تھوڑے دنوں کے لیے بھی کہیں جہاد کے لیے جانا ہوتا نا تو وہاں اپنا کوئی نائب مقرر کر کے جاتے کہ یہ بندہ ہوگا، اس کی باتیں ماننی ہوگی، اس کی سننی ہوگی۔ یعنی امت کی فکر، اپنے قوم کی، اپنی جماعت کی فکر، یہ ہر وقت انبیاء کرام کا ایک مشغلہ ہوتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی، 90 سال سے عمر بھی بڑھ چکی ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت حضرت زکریا کی گھر والی کی بہن حنا، اسی نے نظر مانی کہ اللہ تو نے جو میرے پیٹ میں بچہ دیا ہے ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوا، میں یہ بچہ تیرے لیے منت مانتی ہوں، تیرے لیے آزاد ہوگا، کوئی دنیا کا کام کاج اسے نہیں لیں گے، یہ صرف بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہوگا۔ انی نذرت لک ما فی بطنی، یا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ آ گیا یہ تیرے لیے میں نے نظر مان لی، منت مانی ہے کہ اس سے دنیا کا کام نہیں لینا۔ پہلے زمانے میں اس طرح کی رہبانیت ہوتی تھی، بس ایک بندہ ہے، بس عبادت میں لگ جائے، نہ شادی کرے نہ دنیا کا کوئی کام کاج کرے، ہر چیز سے کٹ جائے، اس کو بولتے ہیں رہبانیت۔ پہلے زمانے میں تھی، لیکن اس زمانے کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس امت کی رہبانیت ہی جہاد ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ تو انہوں نے یہ نظر مان لی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو نظر منت قبول کر لی، فتقبلہا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا، بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے ان کو ترغیب دی، ٹھیک ہے آپ کے پیٹ کا بچہ مجھے قبول ہے، لیکن جب ولادت ہوئی تو پھر دیکھا کہ یہ تو بچی ہے،
ابھی لڑکا ہو بچہ ہو وہ تو دنیا کے کام کاج کر کے اور اپنا بھی گزارا کر سکتا ہے، مسجد میں بھی رہ سکتا ہے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اس کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ دین کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا، اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں کرے گا لیکن بیت المقدس کے لیے تو کچھ کرے گا۔ لیکن ابھی بچی میں کیا کروں، وہ بیچاری بہت پریشان ہو گئی، ماں ابو بھی فوت ہو گئے عمران، ابھی یہ بہت پریشانی کے عالم کے اندر تھی، تو کون ابھی پرورش کرے، ابو جو چلا گیا۔ لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ بڑی عزت والی عورت ہے، بچی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کوئی منت کو قبول کر لیا ہے، تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ یہ برکت والی بچی ہمارے پاس آ جائے، مریم۔ آخر جب اختلاف زیادہ ہو گیا تو پھر انہوں نے قرعہ اندازی کی کوشش کی۔ حضرت زکریا نے بولا کہ بھائی بات سنو، یہ میری گھر والی کی بھانجی ہے، اس وجہ سے میں اسی کا خالو بن گیا، خالہ کا شوہر، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کی پرورش کروں۔ دوسروں نے بولا کہ نہیں، بیت المقدس کے شان کا مسئلہ اس وجہ سے ہمیں چاہیے۔ آخر قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس جو مذہبی کتاب ہے تورات، اس تورات کو لکھنے والے جو لوگ ہیں سارے بڑے علماء اس زمانے کے جو مذہبی کتابیں لکھتے ہیں، وہ جن قلم کے ساتھ لکھتے ہیں نا، وہ قلم سارے لے آئیں اور چلتے ہیں ساتھ نہر کے پاس، نہر میں جا کر کے اپنے وہ قلم پین پھینکتے ہیں، جس کا بھی قلم پانی کے اندر آگے بہہ گیا تو اس کے حصے میں بچی نہیں آئے گی، اور جس کا قلم وہیں رکا رہا بچی اس کو ملے گی۔ سب نے جیسے قلم ڈالے تو اللہ کی قدرت سارے آگے پانی کے بہاؤ میں بہہ گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم وہیں باقی رہا۔ تو سب نے مان لیا ٹھیک ہے بھائی، حضرت زکریا کو یہ بچی ملے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی کے لیے کعبہ اسی بیت المقدس کے ساتھ ایک حجرہ بنا دیا، حجرے کے اندر یہ رہنے لگی، دن کو وہیں بیٹھی رہتی، رات کے ٹائم پر اپنی خالہ کے پاس آ جاتی۔ اسی طریقے سے یہ چلتے چلتے تھوڑی سی بڑی ہو گئی بچی، جیسے بڑی ہو گئی کھانے پینے کے قابل ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام جیسے وہاں گئے، ایک مرتبہ روزانہ جاتے تھے اپنے اس کی نگرانی کے لیے، تو جب بھی جاتے ہیں تو پھل فروٹ عجیب قسم کے پڑے ہوئے ہیں، یہاں آنے والا بھی کوئی نہیں ہے، پھل وغیرہ لانے والا کوئی نہیں ہے، تیرے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو بی بی مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے فرشتے آتے ہیں وہ دے کر جاتے ہیں، یا پھر ویسے ہی قدرت کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے آ کر کے یہاں رکھے جو ہوتے ہیں، اور میں جیسے ہی اپنا ذکر و اذکار اس سے تسبیح سے فارغ ہوتی ہوں تو یہ پڑے ہوتے ہیں، میں کھا لیتی ہوں۔ اسی ٹائم پر حضرت زکریا علیہ السلام کو دل میں جھٹکا لگا کہ یہاں یہ پھل بے موسم آ رہے ہیں، موسم سردی کی ہے، گرمی کی ہے، ہر طرح کے پھل یہاں موجود ہیں، بازاروں کے اندر وہ پھل نہیں مل رہے، یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ جیسے مریم کے لیے بے موسم تو نے پھل دیے، اسی طرح سے مجھے، حضرت زکریا کہتے ہیں مجھے بھی، زکریا کو بھی بے موسم بڑھاپے میں بچہ دے دے۔ یہ درخواست کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے، یا اللہ مجھے بچہ دے، لیکن یہ لالچ نہیں ہے کہ میرا بڑھاپے کے اندر کوئی خدمت کرے، نہیں، میرے مال جائیداد کی کوئی وہ جا کر کے نگرانی کرے گا، وارث بنے گا، لیکن تمنا اور خواہش یہ ہے کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا مجھے وارث چاہیے جو میرے دین کو آگے تو پہنچائے،
میری قوم کو سمجھانے والا تو کوئی ہو۔ تو ایک مرتبہ یہ دعا اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران فرشتے نے آ کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ تو اس وقت عمر تقریباً 99 سال علماء نے لکھی ہے، اور گھر والی کی عمر بھی 98 سال، 97-98 سال، یعنی بالکل بوڑھے۔ تو اس عالم کے اندر جیسے ہی بچے کی خوشخبری ملی تو حیران ہو گئے، انا یکون لی ولد، کیسے اللہ بچہ ہوگا؟ فرشتہ آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی۔ اس بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا، یحییٰ۔ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، اس کا نام اس طرح کا پہلے کبھی ہوا بھی نہیں ہے، کیونکہ یحییٰ حیٌ سے ہے جس کی معنی ہوتی ہے زندہ ہونا۔ تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو ایک جانور کی شکل میں، مینڈھے کی شکل میں سامنے کھڑا کریں گے، پھر اس کو موت کو ذبح کیا جائے گا۔ وہ ذبح کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ آئیں گے، کیونکہ یحییٰ کی معنی ہے حیٌ، زندگی، تو اس کے ذریعے سے بھی ابھی موت ختم ہو گئی، سب کے لیے زندگی ہی زندگی ہے۔ خیر یہ پھر تفصیل انشاءاللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا تو بتاؤں گا، لیکن یہاں اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ نے خود نام بھی رکھا یحییٰ اور خوشخبری بھی دی۔ اور جیسے ہی بیٹا پیدا ہو گیا، پھر حضرت بی بی مریم کا وہاں کیا ہوا کہ وہاں حجرے کے اندر اکیلی رہتی تھی، پھر جو شادی بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس کو نظر مان کر کے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا گیا تھا۔ پھر بچہ کیسے ہوا، کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ پھر انشاءاللہ حضرت مریم کے واقعے میں بتاؤں گا، اللہ خیر کرے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا بچہ پیدا ہوا یحییٰ، تھوڑا سا بڑا ہوا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے وفات کا ٹائم آیا، لیکن وفات بھی پھر عجیب انداز سے، یہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ چل پھرنا بھی مشکل۔ قرآن پاک نے گواہی دی کہ وہ بالکل کمزور ہو چکے تھے، انی وہن لی العظم منی، بوڑھا ہو گیا، واشتعل الرأس شعبی، اور میرے بال بھی سفید ہو گئے، یا اللہ ابھی مجھے کیا بچہ چاہیے، بچہ مل گیا، اتنا بوڑھا ہے لیکن دشمن ابھی بھی پھر مارنے کے چکر میں، یار اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، پوری زندگی اسی کام میں، انہی باتوں میں لگا دی تو نے، بس اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، عبادتیں کرو، ہمیں دنیا میں بھی تو چلنے دو۔ جیسے آج کے لوگ بولتے ہیں نا، ملاؤں کا کام یہی ہے بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے اور مکان بنانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ پھر آخر مقابلے کے اندر آخر تک لگے رہے، شرارتیں کرتے رہے۔ ایک موقع پر آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی جا کر کے اسی کو زکریا کو بولتے ہیں اپنا کام چھوڑتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو ہم آپ کو ماریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہ کام چھوڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے مجھے نبی بنایا ہے۔ آخر جب یقین ہو گیا کہ یہ ابھی مجھے مارنا چاہ رہے ہیں، بڑی سطح کا انہوں نے آپس میں فیصلہ کر دیا اجلاس کر کے کہ حضرت زکریا کو مارنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک موقع پر دیکھا کہ ابھی یہ بہت ہی قریب آ چکے ہیں، تو اور کوئی بھی جگہ ان سے بچنے کی نظر نہیں آئی،
اور ایک درخت سامنے نظر آیا بہت بڑا، اسی درخت کے پاس کھڑے ہو کر کے اور درخت کو بولا کہ مجھے اپنے پاس جگہ دو، تو وہاں سے درخت پھٹ گیا، اسی کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام آئے، پھر درخت باہر سے بند ہو گیا۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، درخت کے اندر شگاف پہلے سے تھا، حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ جیسے لوگ آئے، دیکھا کہ ابھی تو ہمارے سامنے تھا، کہاں چلا گیا؟ بہت ادھر ادھر ڈھونڈا، نظر جب نہیں آیا تو پھر ابلیس نے اپنا کام دکھایا۔ ابلیس کا کام ہمیشہ ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ دین کو کسی نہ کس طرح سے نقصان دیا جائے، دین والوں کے خلاف نفرتیں پھیلائی جائے، لڑائی کی جائے۔ اللہ کے نبی ہیں، اس کے خلاف ابلیس ان کو ترغیب دے رہے ہیں، آ جاؤ مارو اس کو۔ پھر اس نے بتایا کہ یہاں اس درخت کے اندر چھپ گئے ہیں۔ آخر ان ظالموں کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ پھر انہوں نے آرا منگایا، آرا منگا کر کے اور اس درخت کو کاٹا۔ جیسے ہی کٹنے لگا، اس وقت میں بھی روایتیں آتی ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ اے زکریا، اگر تو اس درخت سے بچنے کی جگہ نہ مانگتا تو تجھے کس طریقے سے بچایا جاتا، لیکن تو نے درخت کو بولا کہ مجھے جگہ دے، تو درخت کسی کو بچانے والا نہیں ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ اور وہاں ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو انبیاء کرام کے دشمنوں پر۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا، نبیوں کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ اچھا، یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پوچھا، اگر آپ چاہتے ہیں تو تیری اس قوم کو، قتل کرنے والوں کو ابھی تباہ کر دوں، ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر کے زمین کے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دوں۔ لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی نے قتل ہونے کے ٹائم پر، جب آرا اوپر چل رہا ہے، اس ٹائم پر بھی فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانے تو شاید ان کی اولاد مان لے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ دین کی خدمت کے لیے لگے رہو، ہر وقت آپ کو دین کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، ان کے ساتھ آپ کا کوئی سروکار نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ اگر مان لیتے ہیں تو ان کا اپنا بھلا ہے، نہیں مانتے تو بھی آپ سے باز پرس نہیں ہوگی کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن آپ کی زندگی کا مقصد دین، دین اور دین ہی ہو، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہی واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ہمیں سبق دیا، نفرتیں بھی ہو سکتی ہیں دین کے کام کے اندر، بھلے بڑھاپا آ جائے، بھلے کوئی لڑنے والے ہوں، مارنے والے ہوں، تمہیں شہید بھی کر دیں، لیکن کٹ جانا، اپنے دینی کام کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی انبیاء کرام پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو دین کو پر چلنے کے، دین آگے پھیلانے کے طریقے اور رویے، سنتیں انہوں نے اختیار کیں، ہمیں بتلائیں، اللہ تعالیٰ ان طریقوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی دین ہی کے اندر استعمال کرنے کی، دین پر چلتے چلتے موت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔